شیخ سوال یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کی شروط کیا ہیں اور علامتیں کیا ہیں کہ عمل قبول ہو گیا ہے؟ عمل قبول ہونے کی 3 بڑی شرطیں ہیں جس کا قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی شرط کہ عمل کرنے والا مسلمان ہو، مومن ہو، کافر نہ ہو۔ ہندو اگر روزہ رکھتا ہے اس کے روزہ کا فائدہ کوئی نہیں، عیسائی لیلۃ القدر کو جاگتا ہے کچھ اس کا فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ مومن ہو، مسلمان ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو تو تب بھی مشرک نہ ہو، اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نہ کرتا ہو، اللہ کے سوا اوروں کے سامنے نہ جھکتا ہو۔ تو سب سے پہلی بنیادی شرط کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے صدقہ خیرات کو، ان کے جو چیریٹی کے پروگرام ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے صدقہ خیرات کو اللہ نے قبول کیوں نہ کیا؟ کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول سے کفر کرنے والے ہیں۔ تو کفر کے ہوتے ہوئے، شرک کے ہوتے ہوئے نہ کہ صرف عمل قبول نہیں ہوتا بلکہ سابقہ اعمال بھی برباد ہیں۔ اس لیے ہم کو سب سے پہلے ہر چیز کو کرنے سے پہلے اپنے عقیدوں کو جانچنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے عقیدوں کے اندر کوئی خلل، کمزوری نہ آ جائے، کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے کہ جس سے ہمارے عمل برباد ہو رہے ہوں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بڑی شرط جو ہے وہ اخلاص کی ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر کیا جائے، کہ جس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا نہ ہو، کوئی دنیا کا غرض مقصد نہ ہو، کوئی روٹین ورک نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے خالص ہو کر کیا جائے۔ اور تیسری بڑی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے، ان کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس آدمی نے وہ عمل کیا کہ جس عمل کو کرنے کے ہماری طرف سے حکم نہیں، اجازت نہیں، وہ عمل مردود ہے، چاہے دیکھنے کو کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگتا ہو۔ تو یہ ہے نیکی اور یہ ہے عمل کے قبول ہونے کی بنیادی 3 شرطیں، جس کا قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ اسی میں سورۃ کہف کی آخری آیت فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جس کو اپنے رب کی ملاقات سے یقین ہے تو کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو، سنت کے مطابق ہو، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ باقی عمل کے قبول ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ عمل کے قبول ہونے کا یہ معاملہ جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور یہ بھی اس امت کے اوپر اللہ کے جو انعامات ہیں ان میں سے ہیں۔ سابقہ امتوں پر کیا تھا کہ ان کے اعمال قبول ہوتے یا نہیں ہوتے لوگوں کے سامنے آ جاتے تھے۔ حابیل قابیل نے قربانی دی، اللہ نے حابیل کی قبول کر دی، قابیل کی قبول کیوں نہ اس کی قبول نہ کی، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ لیکن اس امت پر اللہ کا جو فضل ہے کہ اللہ نے لوگوں کے معاملات کو پوشیدہ رکھا ہے، پردے میں رکھا ہے۔ آدمی عمل کرتا ہے، وہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن اللہ نے ہم کو کچھ اس کی علامتیں ضرور دی ہیں، کچھ اس کی نشانیاں ضرور دی ہیں کہ جس سے ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں۔ لوگوں سے تو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، لیکن خود ہم کو اللہ نے کچھ نشانیاں، علامتیں دی ہیں کہ ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے عمل کس طرح کے ہو رہے ہیں، قبولیت کے درجے کو پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ ان علامتوں میں جو سب سے بڑی بڑی علامتیں ہیں وہ کون سی ہیں کہ آدمی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اگر انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری آ جاتی ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ نیکی کی راہ پر چل پڑتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی سابقہ نیکی قبول ہو گئی۔ اس لیے بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ علامت قبول الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، کہ کسی نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی اس کے بعد اور نیکی کرے۔ اسی طرح نیکی کے قبول ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ آدمی برائیوں سے نکل آئے، برائیوں کو چھوڑ دے، نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے، اور نیکیاں بھی کرے لیکن برائیاں بھی کرنا چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اس کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی نیکی پر ڈر خوف ہو کہ نیکی تو کی ہے، عمل تو کیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ رد ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کا، اور فرمایا
वल्लज़ीन युतून मा अतव व क़ुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि ये वो लोग कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, देते हैं, अल्लाह ने जो उनको दिया अल्लाह की राह में देते हैं, लेकिन उनके दिल फिर भी खौफजदा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नेकी रद्द हो जाए, उनको डर है अल्लाह के पास जाने का, लौटने का। तो कहने का मकसद ये इस बात की दलील है, अलामत है कि अगर इंसान को नेकी करने के साथ साथ उसके रद्द हो जाने का डर हो तो इस बात की दलील है कि उसकी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, क्योंकि उसके मद्दे मुकाबले कौन है कि जिसको नेकी करके फ़ख्र होता है कि मैंने बड़ा काम कर दिया। हाँ, फ़ख्र आने की दलील है, फ़ख्र आने की देर है कि उसका अमल बर्बाद हो गया, उसके अमल के ज़ाया हो जाने की दलील है। इसलिए इंसान को चाहिए कि नेकी करे, जितनी भी बड़ी बड़ी नेकी है, लेकिन उस नेकी के बारे में उसको डर खौफ भी हो कि कहीं अल्लाह के यहाँ रद्द ना हो जाए, और ना समझे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, कितनी बड़ी भी नेकी क्यों ना कर ले, समझे कि ये वो यानी इसमें अल्लाह का हक़ फिर भी अदा नहीं हुआ। और फिर मज़ीद ये भी कि अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह से कबूलियत की दुआ करे। अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के साथ अपने बेटे के साथ मिलकर जो है बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, और क्या फरमाते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे रब हमसे कबूल फरमा ले, बेशक तू ही बहुत सुनने जानने वाला है। तो कहने का मकसद कि अल्लाह का हुक्म मानकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बैतुल्लाह की तामीर करते हैं और फिर भी दुआ करते हैं साथ साथ, तो ये है इंसान मोमिन के लिए कि वो अपने अमल की कबूल होने की दुआ भी करे। इसी तरह जो है अगर नेकी करने के बाद इंसान के लिए और नेकियों के रास्ते खुलते हैं और बुराइयों से दूर होता है, जिस तरह जिक्र किया, तो उसके इनके नेकी का कबूल होने की दलील है। और इसी तरह उलमा ने जिक्र किया है कि अगर इंसान के नेकी करने के साथ साथ बंदों के दिल में उसकी मोहब्बत बैठती है, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो क्या करता है, उसकी मोहब्बत बंदों के दिल में बिठा देता है। लंबी हदीस आती है, उसमें जाने का तफसीर का टाइम नहीं है। तो इस बात की दलील है कि बंदा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो रहा है। तो लेकिन कौन से बंदों के यहाँ, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो तौहीद और सुन्नत पर हैं। हाँ, वरना फास्कों फाजरों की बड़ी मोहब्बत होती है, बित्तियों मुशरिकों की बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन बेईमानों के यहाँ, मुशरिकों के यहाँ। लेकिन जब अल्लाह के नेक बंदों के यहाँ, तौहीद और सुन्नत पर चलने वालों के यहाँ उसकी मोहब्बत बैठ रही है, तो इस बात की दलील है कि वो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो रहा है। और इसी तरह नेकी को कबूल करवाने के लिए इंसान को कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और मज़ीद नेकियों पर जारी रहना चाहिए। तो ये वो चंद अलामतें हैं जो नेकी के कबूल होने की हैं। अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल फरमाए।